میری بیوی ملتان نیشتر ہسپتال میں روز 2000 لوگوں کو مفت کھانا بھجواتی۔ اس نے کئی یتیم بچیوں کو جہیز دے کر ان کی شادی کرائی۔ کوئی غریب آتا تو وہ اسے پیسے بھیج دیتا۔ اس نے 4 مسجدیں بھی بنوائی، مگر جب وہ فوت ہوئی اس کی قبر پر 2 کتے آ کر بیٹھ گئے۔ وہ قبر پر پنجے مارتے اور چیخ چیخ کر روتے۔ ان کی آوازیں اتنی درد بھری تھی کہ ایک روز امام صاحب کے ساتھ مل کر بیوی کی قبر کھودنے کے لیے آیا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری بیوی عائشہ بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر آج تک اس نے کبھی پیسے کی نمائش نہیں کی تھی۔ وہ ہر وقت سادہ سے کپڑوں میں رہتی، ہمارے گھر میں کام کے لیے ملازمہ تک نہیں تھی۔ وہ ملتان شہر کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ ایک پیر سائیں کی بیٹی تھی، جہاں اس کے باپ اور دادا نے پیسے کے ساتھ ساتھ بہت عزت کمائی تھی۔ وہ زمیندار بھی تھے، مگر دیکھنے میں بالکل سادہ لوگ تھے۔ میرا نام علی ہے، میں ملتان شہر میں رہتا تھا اور عائشہ میرے خالہ کی بیٹی تھی، اس لیے میری شادی اس کے ساتھ ہو گئی۔ عائشہ کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میری شادی کو 11 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 بچے بھی عطا کیے تھے۔ ان 11 سالوں میں اس نے بہت سے فلاحی اداروں میں کام کیا۔ ملتان نیشتر ہسپتال میں میری بیوی کی طرف سے روزانہ تقریباً 2000 لوگوں کو مفت کھانا کھلایا جاتا تھا۔ میری بیوی نے بہت سی یتیم لڑکیوں کو جہیز دے کر ان کی شادی بھی کروائی تھی۔ اس نے 4 مسجدیں بھی بنوائی تھی۔ اگر یہاں پر میں اپنی بیوی کے فلاحی کام گنوانے لگ جاؤں تو شاید مجھے سارا دن ہی گزر جائے گا، مگر آج میں بہت ہی غمزدہ تھا کیونکہ میری بیوی عائشہ فوت ہو گئی تھی۔ اسے اچانک دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ ایک ہی رات میں فوت ہو گئی۔ خاندان والے ابھی تک حیران تھے کیونکہ ہمارے گھر میں سکون ہی سکون تھا اور ہم دونوں کے درمیان عام شادی شدہ جوڑوں کی طرح کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اس کو بھی اچانک ہی دل کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہو گئی اور وہ اپنے وقت پر چلی گئی۔ میرے بچے صدمے کی حالت میں بری طرح رو رہے تھے اور خاندان والے ان کو سنبھال رہے تھے۔ میں مردوں کے درمیان غمزدہ سا بیٹھا ہوا تھا، میرا دماغ بالکل بند ہو چکا تھا۔ مجھے سوچ سوچ کر فکر ہو رہی تھی کہ اب میرے گھر کا کیا بنے گا، میں اپنی بیوی کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گا۔ سب سے بڑھ کر میری بیٹی اور بیٹا بہت چھوٹے تھے، ابھی بچوں کو ماں کا پیار بھی نہیں نصیب ہوا تھا۔ میری بیوی کا غسل اور کفن کا انتظام کرنے کے بعد گھر والوں نے مجھے اندر بلایا تاکہ میں جنازہ اٹھانے سے پہلے اپنی بیوی کو آخری بار دیکھ لوں۔ میں اندر گیا تو بیوی کو دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ میں مرد تھا مگر پھر بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا اور وہ بہت نیک عورت تھی۔ اپنی بیوی کو آخری بار رخصت کرنا میرے لیے بہت اذیت ناک تھا، مگر میں نے اس غم کو بھی سہ لیا اور جنازے کو کندھا دیا اور جنازہ گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ بیوی کی آخری رسومات کے بعد گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ میری چھوٹی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ اپنی ماں کے بہت قریب تھی، اس لیے یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ 5 ماہ کی بچی تھی۔ میں اپنا دکھ بھلا کر بیٹی کو سنبھالنے لگا، مگر اس کا بخار بہت بڑھ چکا تھا۔ ابھی دن کا وقت تھا، اس لیے میں بیٹی کو لے کر ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹرز نے بہت مشکل سے اس کا بخار کم کیا، مگر اس میں ہمیں شام ہو گئی۔ بچی کو گھر لائے تو وہ مجھ سے دور ہونے کو تیار نہ تھی۔ اسے سنبھالنے کے چکر میں اپنی بیوی کی قبر پر اس دن دوبارہ نہیں جا سکا اور دوسرا دن بھی ایسے ہی نکل گیا۔ 2 دن بعد میری بیٹی کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو میں نے دن کے وقت اسے سلایا اور خود بیوی کی قبر پر پہنچ گیا۔ میں جیسے ہی قبر پر پہنچا، مجھے دیکھ کر قبرستان میں موجود 2 کتے مجھے دیکھ کر بھونکنے لگے اور اچانک میری بیوی کی قبر پر پنجے مارنے لگے۔ میں نے ان کتوں کو بھگانے کی کوشش کی مگر وہ مسلسل بھونک رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور وہ کتے وہاں پر ابھی موجود تھے۔ ان کو بھگانے کے بعد میں نے وہاں قبر پر فاتحہ پڑھی
اور کچھ دیر بعد اٹھ کر گھر آیا۔ گھر میں ابھی مہمان موجود تھے اور بہت سارے جاننے والے بھی آ جا رہے تھے۔ اب میں روز بیوی کی قبر پر 1 گھنٹے کے لیے ضرور جاتا تھا، مگر میں جب بھی بیوی کی قبر پر جاتا تو وہ دونوں کتے قبر کے پاس آ کر بھونکنے لگے۔ میں انہیں ڈرا کر وہاں سے بھگا دیتا، مگر مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی اور گھبراہٹ بھی ہونے لگی کہ نہ جانے میرے جانے کے بعد میری بیوی کی قبر کے ساتھ یہ کتے کیا کرتے ہوں گے۔ میں نے اپنی بیوی کی قبر بھی کچی رکھی تھی۔ قبر پکی کرنا یا اس پر سنگ مرمر لگانا گناہ تھا، لیکن اب مجھے یہی بات پریشان کر رہی تھی کہ کچی قبر کو وہ کتے نہ لگ جائیں۔ اور اس کے بعد میں جب گھر جاتا تو گھر جانے سے پہلے ان کتوں کو بھگاتا تھا، اور جب تک گھر رہتا تب بھی مجھے اپنی بیوی کی قبر کی فکر ستاتی رہتی۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کتے کو ایسے قبرستان کی کھدائی کرتے نہیں دیکھا تھا کہ کھدائی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر نہ جانے کیوں وہ 2 کتے میری بیوی کی قبر پر ہر وقت رہتے تھے۔ کچھ دن بعد قبر پر میں گیا اور مہمان گھر سے جا چکے تھے، تب تو ہمارے گھر کی روٹین معمول پر آ چکی تھی۔ میری بیوی کی کمی ہم بچوں کو بہت محسوس ہوتی تھی۔ میرے بچے اپنی ماں کو یاد کر کر کے بہت روتے تھے۔ میں نے اپنی ملازمت پر جانا شروع کر دیا تو گھر پر اکیلے بچوں کا رہنا مشکل ہو گیا۔ میں نے گھر پر ایک نئی ملازمہ رکھی۔ وہ عورت میرے مرحومہ بیوی کے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ وہ بیوہ اور بے اولاد تھی، اس لیے اس کو میں نے اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے گھر میں رکھا۔ وہ بچوں کو بہت پیار سے سنبھالتی تھی۔ بچے اس کی وجہ سے کچھ نارمل ہونے لگے تو میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے بیوی کی قبر پر جانا معمول بنا لیا اور میں فرصت سے وہاں جاتا اور کافی دیر بیٹھ کر وہاں تلاوت کرتا رہتا۔ وہ 2 کتے اب بھی مجھے دیکھ کر میری بیوی کی قبر پر منڈلاتے رہتے تھے اور بھونکنے لگتے تھے، میری بیوی کی قبر کھودنے کی کوشش کرتے۔ شروع میں تو میں غصہ کر کے انہیں بھگاتا رہا، مگر اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ سب قبریں چھوڑ کر میری بیوی کی قبر پر ہی کیوں آتے ہیں۔ لیکن قبر کو بلا وجہ کھولنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ایک ناسمجھ جانوروں کی حرکت پر اپنی بیوی کی قبر نہیں کھول سکتا تھا۔ میں کتنے ہی دن ان کتوں کی بات سمجھنے سے قاصر تھا، مگر میرا دل بری طرح سے بے چین رہتا تھا۔ راتوں کو بھی مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ میری بیوی ایک کوٹری میں بند ہے اور کوٹری میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ میری بیوی بہت پریشان اور رو رہی تھی، مگر کچھ بول نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی بے بسی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو میرا پورا وجود پسینے سے تر تھا۔ میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں کتنی دیر بستر پر سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ میری بیوی تو بہت نیک اور اللہ والی تھی۔ مجھے لگا کہ میں سارا دن اپنی بیوی کی قبر کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے یہ خواب آیا ہے۔ میں اس خواب کو صبح ہونے تک بھول گیا اور زندگی کے معاملات میں الجھ گیا، مگر اگلے روز میں قبر پر گیا تو وہی 2 کتے پھر سے قبر پر بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنا خواب یاد آ گیا اور میں نے بنا سوچے سمجھے انہیں مارتے ہوئے وہاں سے بھگا دیا، مگر جب رات کو سویا تو پھر وہی خواب نظر آیا۔ اس بار میری بیوی آگ دھوئیں کی وجہ سے ایک کوٹری میں گر گئی اور میں پریشان کھڑا دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے بے حد پریشانی ہوئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں اس معاملے کی گہرائی تک کیسے جاؤں۔ میں اگلی صبح مسجد چلا گیا اور امام صاحب کو اپنی پریشانی بتائی۔ پہلے تو امام صاحب نے 2 کتوں کی بات سن کر مجھے یہی سمجھایا کہ وہ جانور ہیں جو ناسمجھی میں ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے لیے کانٹے دار جھاڑیاں وہاں پر رکھ دو تاکہ کوئی جانور نہ پہنچ سکے۔ لیکن جب میں نے اپنا خواب سنایا تو امام صاحب نے چونک کر مجھے دیکھا۔ مسلسل 2 راتوں سے ایک ہی خواب آنے کی وجہ معلوم کرنے لگے۔ امام صاحب اس سوچ میں مبتلا ہو گئے اور بولے کہ خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شیطان کی طرف سے اور ایک اللہ کی طرف سے۔ امام صاحب بولے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے اشارہ ہو یا پھر شیطان تمہیں بہکا رہا ہو، اس لیے تم ایک رات مزید انتظار کرو۔ اگر آج رات بھی وہی خواب آیا تو پھر میرے پاس آنا، میں تب تک اس مسئلے کا حل سوچتا ہوں۔ میں واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ امام صاحب سے بات کر کے مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ میں نے ملازمت پر جانے کی تیاری کی اور بچوں کو تیار کر کے اسکول چھوڑنے چلا گیا۔ میرے دماغ میں اپنی محرومہ بیوی کا خیال ٹھہر گیا تھا۔ میرے دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ خواب شیطان کا
بہکایا ہوا ہی ہو، کیونکہ کسی اپنے کی قبر کو کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نہیں چاہتا تھا میری بیوی کی آخری آرام گاہ توڑ پھوڑ کی شکار ہو۔ میرے لیے تو ان دو کتوں کا وہاں آ کر بھونکنا اور رونا، پھر قبر کو کھودنا اور کوشش کرنا بھی ناقابل برداشت تھا۔ مگر اس رات میں سویا تو مجھے پھر سے وہی خواب آیا۔ میرا دل اذیت میں پڑ گیا کہ میری بیوی قبر میں کوئی مشکل تو نہیں جھیل رہی، حالانکہ میں نے 3 بار خواب میں واضح طور پر دیکھا تھا کہ وہ آگ میں میری بیوی کے وجود کو نقصان نہیں دے رہی تھی، مگر وہ آگ میری بیوی کے ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اسے پریشان کر رہی تھی، اور یہی بات اب جاگنے کے بعد میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میری بیوی نیک عورت تھی، ایک پیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے شادی کے بعد اسے کبھی نماز چھوڑتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بچوں کو بھی اسلامی تعلیمات دی تھی اور میرے ساتھ بھی بہت وفادار تھی، پھر نہ جانے کیوں اس کو قبر میں سکون نہیں تھا۔ میں تیسری بار خواب دیکھ کر اتنا بے چین ہوا کہ میں صبح تک جاگ نہیں سکتا تھا۔ صبح کی اذانیں ہوئی تو میں جلدی سے اٹھا اور وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے نماز ادا کی اور امام صاحب کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نمازی اٹھ کر جانے لگے تو میں اٹھ کر امام صاحب کے پاس چلا گیا اور میں بولا کہ امام صاحب، میں نے رات پھر سے وہی خواب دیکھا ہے۔ میں بے چینی سے امام صاحب سے بولا کہ وہ مجھے کوئی حل بتائیں تاکہ میری بیوی اپنی قبر میں سکون سے سوئے اور مجھے بھی خواب تنگ نہ کرے۔ امام صاحب گہری سانسیں بھر کر بولے کہ اس کا اب آخری حل یہی ہے کہ قبر کھول کر دیکھا جائے۔ وہ بولے کہ اگر خدا نخواستہ قبر میں موجودہ مردے پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے تو پھر ہم چاہ کر بھی قبر نہیں کھول پائیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی، لیکن اگر کوئی اور وجہ ہوگی تو ہم قبر کھول کر دیکھ لیں گے اور پھر شاید کوئی حل بھی نظر آ جائے۔ امام صاحب کی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اپنی بیوی پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئے عذاب کا میں تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں امام صاحب کے ساتھ قبرستان کی طرف بڑھا تو اب تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور میں اللہ سے بار بار دعا کر رہا تھا کہ بیوی کی قبر میں کوئی اور مسئلہ ہو مگر اللہ کا عذاب نہ ہو۔ میں نے امام صاحب کو بتایا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، اس پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، اس نے تو ساری زندگی فلاحی کام کیے ہیں، اس کے والد بھی بہت نیک تھے۔ امام صاحب بولے کہ دلوں کا راز صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دینے والا ہے، وہ غفور و رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے گناہ پر سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے، اس لیے انسان کو کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ سنبھل کر رہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ جس سے بچ سکتا ہے بچے، چاہے وہ گناہ اس کی نظر میں بے زر سا ہو، کیا خبر وہ اللہ کو سخت ناپسند ہو۔ میں خوف میں مبتلا امام صاحب کے ساتھ قبرستان پہنچا تو آج بھی وہ 2 کتے وہاں پر بھونک رہے تھے، میری بیوی کی قبر کھودنے لگے۔ میں انہیں بھگانے کے لیے آگے ہوا تو امام صاحب نے کہا، ان کو مارنا مت، ہو سکتا ہے ان کو اللہ یہ سب کرنے کا حکم دے رہا ہو، اس لیے آرام سے ان کو ہٹاؤ اور جس جگہ کو یہ کھود رہے ہیں پہلے وہی جگہ کھود کر دیکھو۔ امام صاحب کی بات پر میں تھمک گیا اور سر ہلا کر آگے بڑھا۔ میں نے کتوں کو ہٹا کر ان کتوں کی نشان لگی جگہ پر مٹی ہٹانا شروع کی تو وہ کتے بھی آرام سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ میں دل میں درود شریف کا ورد کردہ قبر کھول رہا تھا۔ جب میں اس جگہ کی گہرائی میں پہنچا تو مجھے جھٹکا لگا، وہ منظر دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا، میں چیخیں مار کر قبر سے دور ہو گیا۔ امام صاحب جو میرے پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے قدم بڑھا کر آگے ہوئے اور قبر میں دیکھنے لگے۔ امام صاحب بے ساختہ استغفار کا ورد کرنے لگے جبکہ میں بچوں کی طرح رو پڑا تھا۔ مجھے یہی غم کھائے جا رہا تھا کہ میری بیوی اتنی اذیت جھیلتی رہی تھی اور مجھے کچھ خبر ہی نہ تھی۔ میں گم سا ہو گیا تھا اور روئے جا رہا تھا جبکہ امام صاحب کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس روز میں نے اپنی محرومہ بیوی کی قبر میں دیکھا تھا، وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک منظر تھا۔ زندگی
भर अपने घर को आराम और सुकून पर और आरामदेह बिस्तर पर सोने वाले लोग अपने प्यारों की मौत के बाद कितने बेबस हो जाते हैं। मैं भी इन कुत्तों को देख रहा था जो मुझे पहले रोज से इशारा देने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं उनको टाल देता और मार कर भगा देता, मगर वो समझ जानवर मेरी मदद करना चाहते थे। मौलवी साहब ने मुझे देखकर पूछा कि क्या तुमने कभी महसूस किया कि किसी ने तुम्हारी बीवी की कब्र को खोदकर ये हरकत की है? मैंने इमाम साहब को बताया कि मैं रोज़ाना बिला नागा अपनी बीवी की कब्र पर आ रहा था, मगर मैंने इस कब्र पर कोई तब्दीली नहीं देखी थी सिवाय इन कुत्तों के, मगर मैं इन्हें यहाँ पर भगा देता। मेरी बात पर इमाम साहब हैरान होने लगे और बोले कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि कब्र खोले बगैर ये सब किया गया हो। जो हरकत तुम्हारी बीवी के साथ कब्र में की गई है उसके लिए कब्र को खोदना तो ज़रूरी है। अचानक इमाम साहब बोले कि तुमने अपनी बीवी को अपनी निगरानी में कब्र में उतारा था? इनके सवाल पर मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा कि मैं चाहे जितना भी गमज़दा था, मगर जब मेरी बीवी को कब्र में उतारा जा रहा था मैं वहाँ पर मौजूद था, इसलिए इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी कि तब ये हरकत कर दी गई हो। इमाम साहब ने मुझे इस वक्त पुलिस को बुलाने का कहा था। मैंने उसी वक्त पुलिस को बुलाया, ये सारा मामला उनके हवाले कर दिया। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। SHO साहब मुझे तसल्ली दे रहे थे। पुलिस ने गोरगंज से तफ्तीश की और फिर पुलिस के 6 एहलकार सादा कपड़ों में कब्रिस्तान की निगरानी करने लगे। मुसलसल 12 दिन निगरानी के बाद मेरी बीवी का मुजरिम पकड़ा गया। इस रोज़ कुछ लोग एक औरत का जनाजा लेकर आए तो इसी रात कब्रिस्तान में आए और इसी नई कब्र को खोदने लगे थे। पुलिस एहलकार जो कब्रिस्तान में छुपे हुए थे उन्होंने इन 2 लोगों को पकड़ लिया था। यूं वो मुजरिम पकड़े गए थे। पुलिस वालों ने मुझे तसल्ली दी कि अब कब्रिस्तान में कोई ऐसी हरकत नहीं होगी, मगर मुझे फिर भी सुकून नहीं आ रहा था और मैं बिला नागा रोज़ अपनी बीवी की कब्र पर आ जाता और अच्छी तरह से देखता। मेरे दिल में ये वहम सा बैठ गया था और मेरे अंदर का खौफ ख़त्म नहीं हो रहा था। मैं हर वक्त परेशान रहता कि कहीं मेरी बीवी की कब्र ना खोल दी जाए। मैंने दोस्तों से भी ये बात की और बोला कि जैसे हम जिंदा लोगों के ठिकानों पर कोई ना कोई निगरानी करने वाला चौकीदार रखा जाता है, इसी तरह कब्रिस्तान के बाहर भी किसी को मौजूद होना चाहिए ताकि मरे हुए लोग जो खुद बेबस होते हैं कोई इनके साथ कुछ गलत हरकत ना करे। मेरे दोस्त मेरी जहनी कैफियत को समझते हुए, मगर मैं जानता था कि किसी को मुझसे इत्फाक नहीं था। लोगों को लगता था कि मरे हुए इंसान अल्लाह के हवाले हो जाते हैं, इसलिए उनकी निगरानी की जिम्मेदारी हम पर नहीं होती। शायद सच्ची था, मगर अब जो हालात पैदा कर दिए गए थे इस पर मुझे यही लगता था कि हमें कब्र की भी हिफाजत करनी चाहिए। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैंने एक रोज़ अपने घर में काम करने वाली बूढ़ी मुलाजमा से भी पूछ लिया कि क्या आपने कभी कब्रों के बारे में ये बात सुनी है कि इनमें या हो सकता है कि खून के पुतले रखे हुए हों या कुछ ऐसा जिसे देखकर इंसान डर जाए। मेरे इस अजीब सवाल पर वो बूढ़ी बोली कि खौफजदा सी तौबा करते हुए बोली कि आप क्या बोल रहे हैं बेटा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। कब्र में बिला कौन इंसान हाथ डाल सकता है। इस औरत की सादा सी बात पर मैं चुप हो रह गया। मैं जानता था कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। आम हालात में भी इस बात को मजाक समझा जाता था, मगर अब मैं जानता था कि ऐसा भी होता है, क्योंकि मैंने अपनी बीवी की कब्र में नहायत छोटे छोटे 2-3 पुतले देखे थे जिन पर खून लगा हुआ था और बड़ी बड़ी सुइयां चुभी हुई थी। न जाने वो पुतले मेरी बीवी की कब्र में इन 2 मुजरिमों ने क्यों रखे थे, मगर इन पुतलों की वजह से मेरी बीवी अपनी कब्र में बेचैन पड़ी हुई थी। मैंने इमाम साहब की मदद से वो पुतले तो निकाल लिए थे, मगर मेरे अंदर की बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही थी। मुझे रह कर ऐसी अफसोस हो रहा था कि अगर वो 2 कुत्ते कब्र खोदने की कोशिश ना करते और मुझे इशारा ना देते तो शायद मैं कभी ना समझ पाता। अगर मुझे ख्वाब ना आता तो मैं शायद कभी
نہ کھولتا قبر کو، اور قبر کا وہ منظر میرے لیے اتنا اذیت ناک تھا کہ میں نے اپنا دماغ جتنا بھی اور کہیں لگانے کی کوشش کی، لیکن میرے دماغ کے سامنے وہ تمام چیزیں بار بار آتی رہی جو میں نے اپنی بیوی کی قبر کھودنے پر دیکھی۔ تو خیر اپنی بیوی کی قبر سے وہ پتلے نکال لیے تھے، مگر بہت سے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ ان کی بیوی، بیٹیوں اور ماؤں کی قبروں پر لوگ ایسے پتلے رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے پیاروں کی قبر پر جایا کریں، وہاں قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین، یہ سٹوری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔